محمد معجل فرجا قائم آل محمد جتنے بیٹھے ہیں کوشش کریں خوشنودی پاک مخدوم عالمیان کے لیے ایک بلندر صلوات تلاوت کر دی اللہ محمد۔ بادشاہ فرماتے ہیں جو بندہ کثرت سے محمد و اہل بیت محمد پہ درود تلاوت کرتا ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی اولاد نیک ہوتی ہے۔ بلندر صلوات تلاوت۔ محمد والے محمد اپنے اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے، بانیان کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے، اپنے اپنے وسعت رزق کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بالخصوص سرکار ولی العصر بادشاہ کے ظہور میں تاجیل کے لیے جتنے بیٹھے ہیں سارے یک زباں ہو کے مل کے قوت و طاقت کے ساتھ بلندر صلوات تلاوت کریں۔ صلی اللہ محمد والے۔ اگر آپ احباب ادھر سامنے آ جائیں تھوڑا سا تو ایک ماحول جو ہے وہ بہتر ہو جائے، جو پیچھے تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ مجلس جو ہے وہ اس کا ایک ماحول ہے وہ بہتر ہونا چاہیے۔ مہربانی فرمائیں گے اگر سامنے آ جائیں گے، آ جائیں سرکار، آپ بھی تھوڑا سا سامنے آ جائیں۔ نعرہ تکبیر، بسم اللہ سے نعرہ تکبیر، سارے بولیں گے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یک زباں کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پاک معظمہ کے دشمنوں پہ لعنت، پاک معظمہ کے قاتلوں پہ لعنت، پاک معظمہ کا حق کھانے والوں پہ لعنت، بر عظمت جناب سیدہ بلندر صلوات۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابی القاسم محمد۔ اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین، مل کے بآواز بلند صلوات اللہ۔ صلی اللہ محمد والے محمد۔ مالک اللہ قلیل سی عبادت کو عزتوں والی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، آمین سارے کہیں گے۔ بادشاہ فرماتے بندہ ساری رات سر سجدے میں رکھ کے اگر رب العزت سے کچھ نہ مانگے تو اللہ انسان کو تکبر والا سمجھ کے اس کے منہ پہ لعنت بھیجتا ہے کہ کریم کی بارگاہ میں آ کے کرم کی بھیک نہیں مانگ سکا۔ مالک اللہ میرے بھائی کو ذکر پاک کا صدقہ اور شہزادہ امام حسن علیہ السلام بادشاہ کے ذکر پاک کا صدقہ، نزول پاک کا صدقہ ماتمی فرزند عطا فرما۔ جتنے عزتوں والے مولا سخی شبیر بادشاہ کے دروازے پہ آئے ہیں، مالک ان کی جو بھی جائز حاجات ہیں جو شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہیں، مالک انہیں مستجاب فرما۔ آمین سارے کہیں۔ آپ آئے ہیں بابا جی، آمین کے لیے آئے ہیں سارے، تو کوشش کیا کریں آل محمد کے دروازے سے آ کے مانگیں۔ یہ دروازہ ہی مانگنے کے لیے ہے، یہاں سے انبیاء مانگتے ہیں، یہاں سے اوصیاء مانگتے ہیں، یہاں سے کلندر کتب ابدال ساری کائنات اسی دروازے سے مانگتی ہے۔ مالک اللہ محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں اس پرخطر دور میں ہر عزت والے کی عزت کو محفوظ فرما۔ آمین سارے بلند آواز سے کہیں مالک اللہ ہمارے وارث حقیقی سرکار امام زمن بادشاہ کا ظہور جلد فرما۔ جب پاک وارث کا ظہور ہو جائے ہمارا شمار مولا کے مجاہدین میں فرما، مولا کے ساتھ شہادت پانے والوں میں فرما۔ تمام دعاؤں کو مستجابی تک پہنچانے کے لیے صلوات کی پڑھیں اور سارے مل کے با جماعت تلاوت کریں۔ آواز کھولنا تھوڑی سی، اجازت ہے بابا جی، نوکری شروع جی سرکار۔ ذکر پاک کا صدقہ مالک اللہ جو سید زادی بیمار ہے صحت کاملہ جلا جی میں بالکل
صبح سے بیٹھا ہوں، چونکہ بانی مجلس ہونے کی حیثیت سے ہمارے استاد محترم شہید قبلہ علامہ ناصر عباس صاحب کی رکھی ہوئی تاریخ ہے، تو ویسے بھی بشیر حسین کے ساتھ تعلق ہے، شام کی بھٹیاں کے ساتھ ایک واسطہ ہے، ہمارا گھر ہے، تو کافی دیر سنتا رہا ہوں۔ بادشاہ کا تذکرہ کم لوگوں نے کیا ہے، میں جتنے لمحات بابا جی نوکری پیش کروں گا، میرے الفاظ اسی کعبہ کا طواف کرتے رہیں گے، بولیں گے اگر تھوڑا سا میں خدا کی عزت کی قسم خدائے لم یزل کے کرم و فضل سے کوشش کرتا ہوں، جس بادشاہ کا تذکرہ ہوتا ہے، جس کا دن ہوتا ہے، اسی بادشاہ کے تذکرے کی کوشش کرتا ہوں، اور اسی کے ضمن میں میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے جو کلام الہیہ پیش کیا ہے بابا ذوالفقار شریف، اللہ کہتا ہے والتین، تین کی قسم، والزیتون، اور زیتون کی قسم۔ اللہ نے متعدد اظہر بھٹی صاحب متعدد مقامات پہ قسمیں کھائی ہیں، وہ قسمیں کھا رہا ہے جسے قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بولیں اگر تھوڑا سا بیدار ہو جائیں گے تو کچھ پہنچاؤ۔ اور میرے بعد آپ کو انشاءاللہ بڑے بہتر انداز میں سرکار ولی العصر بادشاہ کے فضائل سنائیں گے میرے برادر محترم عزت مآب اسد شاہ صاحب۔ اور میں چونکہ آج ایام ہے اور خاص دن ہے، خاص عید ہے شہزادہ یمن امام حسن بادشاہ کا، اور میں آپ عزت مآب سامعین کو اس بادشاہ کے فضائل سنانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں۔ سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کے امام حسن کا نزول ہو گیا۔ ہاتھ اٹھائیں گے جتنے بیٹھے ہیں، کوشش کریں گے جتنے بیٹھے ہیں، ہاتھ سبھی کا اٹھے، حیدری بس۔ ڈھیر سارا پڑھ لینا ذاکری نہیں ہوتی، اور ڈھیر ساری باتیں کر کے غلط بیانی کر دینا یہ ذاکری نہیں ہوتی۔ بندہ ایک بات پڑھے یا 1000 بات کرے، انہی کا صدقہ بات کرے، انہی کے توسل سے بات کرے۔ ایک بندہ میرے بادشاہ کو بھونکا، امام نے اسے دیکھ کے کہا یہ بھوکا ہے، اسے کھانا کھلا دو۔ میرے بادشاہ کو پھر بھونکا اظہر بھٹی صاحب، مولا نے کہا پیاسا ہے پانی پلا دو۔ مولا کو پھر بھونکا، مولا نے کہا اس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، اسے پیسے دے دو۔ لینے کے بعد پھر بھونکا، مولا نے کہا اس کے پاس سواری نہیں، اسے وہ بھی دے دو۔ سواری پہ بیٹھا چلا گیا، کافی دیر کے بعد واپس آیا۔ بندے ذہنوں میں سوچ رہے تھے اللہ جانے امام نے کیا کیا ہے، وہ بکواس کرتا رہا ہے، امام عطا کرتے رہے ہیں، وہ بھونکتا رہا ہے، امام عطا کرتے رہے۔ امام نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، کیونکہ اللہ بھی یہی کہہ چکا ہے نا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بندے حیران ہے کہ امام نے کہا کیا ہے، امام نے کیا کیا ہے۔ جو بندہ کھاتا بادشاہ علی کا ہے نا، وہ سر اٹھانا، وہ آیا سواری کو باندھا، مولا کے قدموں پہ سجدہ کر کے کہتے ہیں واقعی اللہ بہتر جانتا ہے امامت کو کس خاندان میں رکھنا ہے۔ سلامتی سلامتی مشکلم بکش علی بابا جی دعا فرمائیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ والتین، تین کی قسم، زیتون کے درخت کی قسم۔ علماء سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں یہی ہے جی، انجیر کی اور زیتون کے درخت کی قسم۔ اگر زیتون کے سے یہ زیادہ درخت کی قسم ہوتی تو پھر اللہ درختوں کو پوجنے والوں پہ لعنت نہ کرتا۔ تو اگر بات سمجھ آئے گی تو بولیں گے، ہر بندے کے لیے ہر بات نہیں ہوتی، اگر بات ذہنوں میں اترتی جائے گی تو پھر میرا ساتھ دیجئے گا۔ جب یہ علماء سے بظاہر جو علماء ہے نا ان سے، حالانکہ عالم، بندے نے پوچھا تھا علماء کسے کہتے ہیں، فرمایا جسے عالم محمد کی معرفت ہو بس وہ عالم ہوتا ہے۔ بولیں گے اگر بات، وہی عالم آیا بادشاہوں کے دروازے، اس گھر میں آیا، اس دروازے کی قبلہ چوکھٹ پہ بھیا جی آیا، اس گھرانے کے دروازے پہ بھٹی صاحب میں سجدہ ریز ہوا کہ جہاں قرآن نازل ہوا۔ میں نے کہا مالک اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ رب العزت نے قسم کس کی کھائی ہے؟ تو میرے چھٹے امام فرماتے یاد رکھنا، یہ جو تین اللہ نے کہا ہے یہ امام حسن کی قسم کھائی ہے۔ کیا میرا خیال ہے جو بندہ ذاکر پرست ہے اس بندے کو کیا پتا انتظام رزقی کیا کہہ رہے؟ سر اٹھانا۔ حیدری اللہ کہنا چاہتا ہے حسن کی قسم، اللہ کہنا چاہتا ہے حسین کی قسم، اللہ کہنا چاہتا ہے علی کے چہرے کے نور کی قسم،
اللہ کہنا چاہتا ہے بلد امین کا. توجہ کریے گا. اب علماء کہتے ہیں یہ قسم امام حسن کی نہیں ہے کیونکہ امام حسن بادشاہ سے بڑا کائنات کا سلطان نبی ہے, پہلے اس کی قسم ہوگی. میں نے کہا پھر آگے بھی پڑھے تو صحیح, آگے بھی سنو تو صحیح. قرآن کہنا چاہتا ہے, قرآن کیا کہنا چاہتا ہے آگے؟ اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے کہا جاہلو بکواس نہ کرو, جب اللہ نے حسن کی بات کرنی تھی قسم بھی تو حسن کی کھانی ہے. سلام 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 بسم اللہ قبول. مالک کروڑ گنا زیادہ رزق عطا فرمائے. 100 کا نوٹ ہے دیویا جی بے شک نہ جی باتیں کنٹرول رکھیا جی. 100 کا نوٹ فوٹو محمد علی کا. ڈوب کے نہیں مرتا بادشاہوں کا, کھا کے ان کو بھونکنے والا, کھاتا بھی ان کا ہے بھونک بھی انہی کو رہا ہے. عزت مآب سامعین, کون ہے بادشاہ؟ سورہ کوثر کی پہلی تفسیر اور اپنے بابا کی حقیقی تصویر. مولا میر کائنات دیکھیں, داد کی خدا کی عزت کی قسم, یہ بڑے بڑے پنڈالوں سے داد لی بندے کھڑے کیے لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا. مسئلہ حل بھیا جی تب ہی ہوتا ہے جب کسی کی کھوپڑی میں کسی کے دل میں کوئی بات اتر جائے. ایک شیعہ نہیں, اہل سنت بہت بڑا عالم دین ہے. اور بھٹی صاحب وہ اہل سنت جو بندہ ہے نا وہ کہتا ہے اس نے بادشاہوں پہ درود پڑھا, سلام پڑھا, اور جب اسی بادشاہ کا تذکرہ کیا, توجہ کریں گے اگر بات ضائع ہو گئی تو دکھ لگے گا, اسی بادشاہ کا توجہ نیاز حسین کرنا. میرا اس فقہ سے تعلق ہے کہ جس فقہ میں دائیں بائیں دیکھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. آپ نے توجہ میری جانب کر لی اور مجھے ایسے پڑھنا نہیں آیا آج تک, اور اللہ کرے آئے بھی نہ بھی بندے ادھر میں گھنٹے میں پڑھ کے چلا جا. اگر آپ سمجھیں گے نہیں تو میں سمجھاؤں گا کیسے. وہ کہتا ہے کہ یاد رکھنا یہ بادشاہ کون سا بادشاہ ہے, اس بادشاہ کی عزت کیا ہے, اس بادشاہ کی عظمت کیا ہے. اگر لفظ سمجھ آئے تو مسکرا دینا, اتنا ہی کافی ہے. میں داد لینے کے لیے نہیں, امام کی فضیلت آپ کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں, آپ کے دل تک پہنچانا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے اے اللہ کی حقیقی شرطوں میں سے ایک شرط تجھ پہ میرا سلام. چلو میں بات کھولوں گا, تھوڑی سی بات کھولوں. میں تھوڑا سا بات کھولوں گا تاکہ بات سمجھ آئے. وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط تجھ پہ سلام. چلو جو بندے حیران ہو جاتے ہیں نا, اللہ کرے مزید حیران ہو جائے, کیونکہ ان کے ذکر میں جس نے حیران ہونا ہے پھر وہ پریشان ہی رہے. عزت میری طرح ذکر کیا کہتا ہے, اللہ الہ الا اللہ کی توجہ. میں نے پہلے کہا مجھے نہیں پڑھنا آتا ایسے, سجدہ ریز ہیں آپ اس دروازے پہ تو میرے ساتھ چلیں گے تو بات. وہ کیا کہتا ہے لا الہ الا اللہ کی دوسری شرط آپ پہ میرا سلام. چلو اب میں با زبان معاشمی, جب سرکار والی مشرق مولا رضا علیہ السلام صلوات سارے تلاوت کریں, جب بادشاہ گئے تھے خراسان, الدلائل امامت کتاب کا نام سنو. جب سرکار گئے تھے بابا جی اس کی دعا میں نے عزت مآب سامعین سے لینی ہے, داد نہیں لینی. امام گئے, 80,000 کا مجمع اس انتظار میں تھا. امام آئے, ہم زیارت بھی کرے, ہم مولا سے بھی حاصل کرے. 200 بندہ ایسا تھا جن کے ہاتھوں میں کلمے تھی. انہوں نے کہا مولا کچھ پڑھے. امام مسکرائے, امام مسکرائے کہ کہتے جو لا الہ الا اللہ کہے اس بندے پہ جنت واجب ہے. سب بندہ علی کا کھائے پھر علی علی نہ کر سکے, پھر وہ بادشاہ علی کا لگتا کچھ نہیں گئے, وہ نمک حرام ہے. مولا نے کہا لا الہ الا اللہ جو بندہ پڑھ لیتا ہے سید اس میں جنت واجب ہو جاتی ہے. بندے حیران ہو گئے, ہم انتظار میں تھے. امام آئے اور امام کچھ پڑھے. امام نے تو سارا مسئلہ عجیب و غریب کر دیا ہے کیونکہ بندوں کو سمجھ نہیں تھی آئی. امام مسئلہ ٹھیک کرتے, مسئلہ غلط نہیں کرتے کیونکہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں. بندے پریشان تھے. پھر بندہ گیا کہتا مولا کیا لا الہ
الا اللہ، یہ اتنا کہنے سے بندے پہ جنت واجب ہے، پھر محمد الرسول اللہ، پھر علی جن ولی اللہ، اس کا کوئی مقام نہیں۔ مولا نے کہا لا الہ الا اللہ پہ شروط ہے، خالی لا الہ الا اللہ نہیں، اس کی شرطیں ہیں، اور مولا کہتے ہیں یاد رکھنا نحنو شروط ہے، اور جو اللہ نے لا الہ کی شرطیں رکھی ہے وہ حوالے محمد ہے۔ نحنو وہ شرطیں جو لا الہ الا اللہ کو کامیاب کرتی ہیں، وہ شرطیں ہم ہیں۔ پہلی شرط محمد الرسول اللہ، بولے آجی اگر گل، اور دوسری شرط علی جن، سارے بولنا علی جن۔ پورے ملک میں میں چاہتا ہوں کہ اسی بادشاہ کے نعرے لگے، کیونکہ ولایت علی بادشاہ پہ بندے پھسل رہے، کوئی یہاں سے مولا کی گواہی لے جا رہے، کوئی وہاں سے لے جا رہا ہے، لیکن بندہ علی کو چھوڑے اللہ بھی بندے پہ لعنت کرتا ہے۔ بولنا اگر میں نے 2-4 باتیں کرنی۔ شرطیں ہیں آل محمد، آل محمد، اور یہ تو ہر بندہ جانتا ہے بابا جی کہ جنت میں بندہ وہی جائے گا۔ اللہ قرآن، سمجھ آ رہی ہے بات جناب کی؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اچھے کام کرو۔ ایک بندے نے پوچھا مولا جنت میں ہر بندہ جائے گا، نمازی چلا جائے گا؟ مولا نے کہا نماز پڑھنے سے ضروری نہیں بھی بندہ جنت میں جائے، لیکن یہ بندے ہاتھ بعد چگالی نسیری کافر مشرک نہ کبھی آجے بے اقتسام شاہ نے چھٹی دے دی، نہ، اللہ نے اور آل محمد نے کہا ہے تو نماز ہے۔ بولنا یار تھوڑا سا بیٹا نہ بھی دل کرے تو بولنا، لیکن قرآن کی عزت کی قسم یاد رکھنا نماز بھی ہر کسی کی قبول نہیں ہے۔ میں نے 2 ہی باتیں کرنی اور چھوڑ رہا ممبر، ہر کسی کی نہیں۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہے، علی ہے تو نماز نماز ہے، علی ہے تو روزہ روزہ ہے، علی ہے تو حج حج ہے۔ بشیر حسین پنڈال اٹھ کے ابتسام رضوی کے داد نے مجھے ولایت امین کی قسم ہے حق ادا نہیں ہوتا۔ بندے نے آ کے مولا سے کہا مولا بتائیں تو صحیح آپ کی حقیقت کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں یاد رکھنا انا حجکم انا شامکم انا صلاتکم۔ مولا کہتے ہیں یاد رکھنا حج میں علی ہو، نماز میں علی ہو، روزہ میں علی ہو۔ بندہ اٹھا مولا اب نماز ہے، مولا اب روزہ ہے، مولا اب حج ہے، پھر نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، حج پہ نہ جائے۔ مولا نے کہا چپ کر، مولا پھر مطلب، مولا کہتے ہیں نماز بھی پڑھ، روزہ بھی رکھ، حج پہ بھی جائے، قبول بس اس کا ہو گیا جس میں مہر ولایت علی ہو۔ ایک جسٹ داد آپ اپنے حصے کی ولایت علی ہے۔ میں 3 منٹ گھڑی کے دیکھ لیں، اور 3 پہ داروں مدار ہے، اللہ، مصطفیٰ، مرتضیٰ۔ بس بات ختم ہوگی۔ 3 منٹ آپ نے دیکھنے میں واجب الاحترام کے حوالے نمبر کر لیں۔ عزت ہر مجلس میں کہتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم اگر علی بادشاہ ہے تو بس سب کچھ ہے۔ اگر میرا مرشد علی نہیں، اب تو بندے کئی ایسے آ گئے کہ ہر وقت علی علی کرتے ہیں، ہر وقت علی علی کرتے ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو عمل صالح کرو۔ یہ بندے ہاتھ داد نہ دے وے پر ویکھنا کسی اور پاس نہ میرے پاس ویکھنا۔ جو علی کے دروازے پر سجدہ رہے، بندے نے پوچھا مولا یہ عمل صالح کیا ہے؟ فرمایا یاد رکھنا عمل صالح نام ہی علی جن ولی اللہ کا ہے۔ توجہ، عمل صالح نام ہی ولایت۔ لو اسی جملے پہ میں سلام کر کے جا رہا ہوں۔ سرکار قائم بادشاہ آئیں گے، چونکہ میرے بعد سرکار قائم کا تذکرہ میرا ایمان ہے سنیں گے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا خالی سرکار قائم کا تذکرہ کرتے رہو گے تو حق ادا نہیں۔ پہلے سے لے کر آخری تک چونکہ ہم نے آیا ہے اس ایمان پہ، ہم پہ واجب ہے سرکار ولی اللہ سن کا تذکرہ کرے، کیونکہ ہم رجت ہے اس ایمان کی نیازش ہے۔ دیکھنا میری طرف، لیکن یاد رکھنا اس ایمان کا ایک میں آپ کے سامنے فرمان پڑھ کے جا رہا ہوں، لیکن رہتی دنیا تک
یہ یاد رکھنا، چلو کم از کم آئندہ سال تک بندوں کو یہ لفظ یاد رہنا چاہیے، اگر بادشاہ ابھی دنیا میں آ جائے نا تو آگے قائم کے نعرے نہیں، علی علی کے نعرے لگوائیں گے۔ جب بادشاہ آئیں گے، اللہ کا ایک نبی ہے نام جس کا عیسیٰ ہے، اور وہ بطول زادہ ہے، یا سرزدی جب آئیں گے امام آگے ہوں گے، حضرت عیسیٰ کا سر ہمارے سرکار قائم کے قدموں میں ہوگا، نماز پڑھنے گئے بعد امام بننے سے کہیں گے تلوار اٹھا، اٹھ کے چلا جائے وہ بندہ جب کانوں میں انگلیاں لے لے جو علی کی حمایت میں بول نہیں سکتا، امام آئیں گے بندے کو تلوار دیں گے، جا کے کہیں گے پہلی صف میں تیسرا بندہ ہے اس کی گردن کاٹ، وہ جا کے پانچویں صف میں بندے کی گردن کاٹ، وہ کہے گا مولا آپ کے پیچھے ہے پھر گردن توجہ گردن کیوں؟ فرمائیں میرے پیچھے نماز پڑھ کے بھی میرے دادا کی ولایت میں سر کر رہا۔ استے قبل کے سید محمد دیوان 5 رمضان اسے گاؤں جی مسجد علی صبح تو شام تک مجلس اعزاء اور جمعیت علامہ آفت تصدق حسین آف لاہور